نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس نشست کا آغاز اپنے پاک پروردگار کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود سے کرنے کے بعد آئیے اپنے رحمان رب کا شکر ادا کریں، اس حنان اس منان رب کا کہ اس نے آپ کو ہم سب کو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا، حبیب خدا کا، محسن انسانیت کا، رحمت العالمین کا، خاتم النبیین کا، مصطفیٰ مجتبی محمد عربی کا امتی بنا دیا، ہمیں شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا، وہ شافی محشر جنہوں نے خود فرمایا تھا میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے زندہ کیا جائے گا اور میں میدان حشر میں اپنے حوض پر وارد ہوں گا۔ ہمیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا کہ جب میدان حشر میں نبی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے تو سب سفارش کرنے والوں کو انبیاء بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے کی ترغیب دیں گے، اور پھر اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جو سجدے میں پڑ گئے، جو سجدے میں پڑھ کے اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت اللہ میری امت، اپنی امت کے افراد کی بخشش کی دعا کریں گے، ہم ان مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنا دیے گئے جو سب سے پہلے پل صراط کو عبور کرنے کے بعد کھڑے ہو کر امت کے افراد کو آتے دیکھ کر دعائیں کریں گے، سلم ربی سلم، اللہ ہمیں ان دعاؤں کا مستحق بنا دینا، ہمیں ساقی کوثر کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساقی کوثر کا امتی بنا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ نبی پاک جو اپنے دست مبارک سے ہمیں حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اور جس نے پانی پی لیا اسے پیاس نہیں لگے گی، اور جو پانی سے محروم رہ گیا اس کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ اللہ کا کرم کہ ہم وہ امتی ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں خیرن امتن امتن وسطن کا کہہ کر پکارا ہے۔ ہم اس امت کے افراد ہیں کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ 1/3 جنتی میری امت میں سے ہوں گے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آدھے جنتی میری امت میں سے ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری میں اضافہ فرماتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ 2/3 جنتی میری امت میں سے ہوں گے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی 80 صفیں ہوں گی، اور ان میں 60 صفیں میری امت کے افراد کی ہوں گی۔ یہ ہے ہماری قسمت، یہ ہے ہمارا نصیب کہ ہماری پیدائش ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی۔ اللہ تیرا کرم، تیرا فضل، اللہ ہمیں امتی ہو کر شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقدار بنا دینا۔ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے صرف امتی ہی نہیں بنایا بلکہ ہدایت کے افراد کو جنت اور جہنم کے رستوں کی رہنمائی بھی کر دی۔ صرف یہ نہیں فرما دیا کہ جاؤ اب تم امتی ہو، اب خود ہی جنت کے راستے تلاش کرتے پھرو، نہیں، اللہ نے قرآن میں ہدیناہم نجدین، اللہ نے دونوں رستے دکھا دیے، اللہ نے ایک ایک فرد کو دونوں رستے دکھا دیے۔ اور کیسے دکھائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی ترکت فیکم شیئین، کتاب اللہ و سنتی، میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، جب تک ان کو تھامے رکھو گے رستہ گم نہیں کرو گے۔ تو یہ 2 رستے ہیں کہ جن کی اللہ نے رہنمائی فرمائی، اور یہ رستے دکھانے کے بعد کہہ دیا کہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ مثال کے طور پر ہم نے کہیں جانا ہے، ہم لوگوں سے رستہ پوچھتے پھرتے ہیں، ایک سے پوچھتے ہیں، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں زبانی نقشہ سمجھا دیتا ہے، رستہ بتا دیتا ہے۔ دوسرے شخص سے پوچھتے ہیں تو وہ رستہ سمجھاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اس رستے کا ایک میپ، ایک سکیچ بھی دے دیتا ہے کہ یہ لو، یہ اپنے پاس رکھ لو، آسانی رہے گی۔ اور جب ہم تیسرے سے پوچھتے ہیں تو وہ زبانی بھی سمجھاتا ہے، سکیچ بھی دیتا ہے، میپ بھی دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ چل پڑتا ہے ہمیں رستہ دکھانے کے لیے، ہمیں رستہ بتانے کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پہنچا آتا ہوں۔ تو ہم کس کے زیادہ احسان مند ہوں گے؟ کس کی گائیڈنس کو اڈاپٹ کریں گے؟ اسی کی کریں گے نا کہ جس نے ہمیں ساتھ چل کر سمجھایا، ساتھ چل کر بتایا۔ تو پیاری بہنوں، اسی سے سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وحی کے ذریعے احکامات پہنچائے، قرآن ریٹن شکل میں جنت کے رستے کو ایک ایک کے ہاتھ میں پہنچا دیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا راہبر، ہمارا ہادی، ہمارا رہنما بنا دیا۔ تو یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے، ہم سب پر، ایک ایک فرد پر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اب دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قرآن اور حدیث کو تھامنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں ثابت قدمی عطا کر دے۔ ربنا ثبت اقدامنا، ربنا ثبت اقدامنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خالصتاً اللہ کا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کے دل پر سکینہ طاری کرتے ہیں، اور اس کے لیے بخشش کی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کون کرتا ہے؟ ہواؤں کے پرندے، جنگل کے درندے، سمندر کی مچھلیاں، اور آسمان پر فرشتے، جتنی دیر وہ اس محفل میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہ جو حدیث کا ہم نیا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، اگر اس کے دوران آپ کے قدم ڈگمگائیں تو یہ احادیث پڑھ لیجئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ کی ایک گلی میں گزرے، وہاں پر کچھ لوگ ہنس رہے تھے، اور اس سے پیچھے کچھ ساتھی بیٹھے ایک دوسرے کو حدیث سکھا رہے تھے، بتا رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔
اور آگے کچھ دوست بیٹھے گپیں لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کا مخاطب کر کے کیا فرمایا، کیا کہا انہوں نے کہ تم یہاں بیٹھے ہنس کھیل رہے ہو اور وہاں نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ انہوں نے فوراً پوچھا کون سی جگہ ہے جہاں رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ، وہاں ایک حلقہ درس کا اہتمام ہے، حدیث کے حلقہ درس کا۔ تو حدیث کی محفلیں، یہ وہ محفلیں ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت تقسیم ہوگی۔ ذرا سوچئے کہ جب ماں باپ کی وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کیا اس موقع پر سب غائب ہو جاتے ہیں یا غیر حاضر ہوتے ہیں؟ نہیں نا، سبھی آ جاتے ہیں کہ کہیں کوئی کسی چیز سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو یہاں پر رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہونے جا رہی ہے، تو آپ سب نے بھی اس کورس کے دوران حاضر رہنا ہے، جمع رہنا ہے اور اس فکر میں رہنا ہے کہ میں کسی چیز سے محروم نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جنت کے باغ جب تمہارا گزر ادھر سے ہو تو تم بھی کچھ چر چگ لیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی پوچھا، یا رسول اللہ، ریاض الجنہ سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلیم کی محفلیں۔ تو یہ ریاض الجنہ ہے، یہ محفلیں، یہ نشستیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ریاض الجنہ ہے جہاں رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہونی ہے، دلوں کو سکینہ ملنا ہے، شیطان کی اکساہٹوں سے بچنا ہے اور اللہ کا قرب نصیب ہونا ہے۔ تو اب شروع سے ہی یہ ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وراثت کو حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانی فرما دے، اور جو کچھ آپ اس کورس سے حاصل کریں آپ اسے صحیح طور پر سمجھیں، اس پر عمل کریں اور رسول اللہ کے اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ربنا ثبت اقدامنا۔